السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مطالعہ پاکستان۔ چیپٹر نمبر 1 ہے پاکستان کی نظریاتی اساس۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی۔ مسلمان برصغیر پاک و ہند میں رہتے ہوئے معاشی بدحالی کا شکار تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جو کہ 1600 میں قائم ہوئی، اس کمپنی کا کام ہندوستان میں معاشی پالیسیاں بنانا تھا اور زیادہ سے زیادہ انگریزوں کو فائدہ پہنچانا تھا۔ اعلیٰ عہدے۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو ان کے اعلیٰ عہدوں سے ہٹا دیا جو کہ ان کے آباء و اجداد کے دور سے ان کے پاس چلے آ رہے تھے۔ مسلمانوں کو ان کے عہدوں سے محروم کر دیا گیا۔ اس طرح مسلمان معاشی محرومی کا شکار ہوئے اور مسلمانوں کی جگہ انگریزوں نے ہندوؤں کو معمولی عہدوں سے ترقی دے کر اعلیٰ عہدوں تک پہنچا دیا تھا۔ بھاری ٹیکس۔ انگریزوں نے اپنی صنعت اور تجارت کو محفوظ بنانے کے لیے ہندوستان کے عوام پر بھاری ٹیکس لگا دیے۔ زمینوں سے بے دخلی۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کر دیا اور وہ زمینیں دوسری اقوام کو دے دیں۔ ملازمت سے محرومی۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو ان کی ملازمتوں سے محروم کر دیا اور ان کی جگہ ہندوؤں کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کر دیا۔ زراعت۔ انگریزوں کے دور میں بنگال میں امن و امان کی خرابی کے باعث زراعت نہ ہونے سے اجناس کی قلت میں کمی ہو گئی تھی۔ ان علاقوں میں موجود تمام زرعی اور صنعتی ذرائع ناپید ہو گئے۔ بنگال میں ریشم اور سوت کے کاریگر اور تاجر دوسرے شہروں کی طرف چلے گئے۔ تجارتی مال کی نقل و حمل پر جگہ جگہ محصول دینے سے مال کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی جو خریداروں کی قوت خرید سے کئی زیادہ تھی۔ اس سے تجارت بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ اس طرح دوسری اقوام کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانے پڑے۔ کلاس ایسٹ انڈیا کمپنی کے نئے ٹیکسوں کے باعث کسانوں پر محصول کی شرح بڑھ گئی۔ اس طرح انگریزوں کے ہاتھوں مقامی زراعت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ نیکسٹ پوائنٹ، نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ برصغیر کے ان عظیم رہنماؤں میں سے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو ایک الگ ریاست کا تصور دیا اور اپنی شاعری کے ذریعے ان کو بیدار کیا۔ پہل آپ بھی ہندو مسلم اتحاد کے حامیوں میں سے تھے، لیکن ہندوؤں کی تنگ نظری نے جلد ہی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ الگ ملک کا مطالبہ کریں۔ خطبہ الہ آباد۔ خطبہ الہ آباد 1930 میں علامہ اقبال نے پیش کیا، جس کی صدارت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت تمدنی قوت زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کریں۔ میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ کلاس برصغیر میں چونکہ دو الگ الگ قومیں آباد تھیں، اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کو ایک بڑی اور الگ قوم کی حیثیت سے اجاگر کرنا چاہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایک سیاسی، سماجی اور معاشی تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے الگ ریاست قائم ہو۔ ٹاپک ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی۔ انڈرلائن کر لیں، ویری امپورٹنٹ MCQs ہے۔ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 میں قائم کی۔ عہدے کہتے ہیں منصب کو، بدحالی کہتے ہیں مفلسی یا تکلیف میں مبتلا ہونے کو، قلت کہتے ہیں کمی کو، اور اجناس کہتے ہیں غلے کو۔ مینشن کر لیں، نقل و حمل کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنے کو، قوت خرید کہتے ہیں خریدنے کی طاقت کو۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی پر نوٹ لکھیں۔ ویری امپورٹنٹ لانگ کوسچن ہے، کلاس بورڈ میں آتا ہے، ہائی لائٹ کر لیں۔ نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال۔ کوسچن آتا ہے، علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں۔ ویری امپورٹنٹ لانگ کوسچن کے طور پر آتا ہے بورڈ میں۔ بیدار کہتے ہیں جگانے کو، حامی مددگار تنگ نظری کم حوصلگی کو کہتے ہیں۔ علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد، ویری امپورٹنٹ لانگ کوسچن 1930 میں پیش کیا، انورٹڈ کوماز میں ہے، ویری امپورٹنٹ کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ اجاگر کہتے ہیں دکھانے کو۔ یہاں تک ہوتا ہے ہمارا ٹاپک کمپلیٹ۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔